السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت غیب داں تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ و رسول جل شانہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے علوم کے ذریعے وصال سے 4 ماہ 22 دن پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے 1340 ہجری میں دنیا فانی سے کوچ کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ 3 رمضان شریف 1339 ہجری مطابق 10 مئی 1921 عیسوی کو اپنی تاریخ وصال کی خبر دیتے ہوئے آپ نے اپنے کلام حق سے یہ آیت کریمہ تحریر فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ ترجمہ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں وہ آیت مقدسہ بھی تحریر کر دی جو ان کے مادہ تاریخ وصال پر مشتمل ہے، اور پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ اپنا مادہ تاریخ وصال پیش کرنے والا ٹھیک 25 صفر 1340 ہجری کو وصال فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے پردے اٹھ چکے تھے۔ جبل پور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان فرما رہے تھے کہ دوران تقریر مجلس میں حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق صاحب اور ایک مرد صالح موجود تھے۔ دونوں بزرگوں نے بیان کیا۔ درمیان تقریر ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سو گئے۔ ہم نے ایک عجیب جلوائے نور دیکھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تقریر بند کر کے منبر سے اتر گئے اور صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ تمام حاضرین بھی کھڑے ہو گئے اور سب کے سب صلاۃ و سلام پڑھنے میں مشغول ہو گئے، مگر تمام حاضرین تعجب و حیرت میں تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریر بند کر کے منبر سے اتر کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ جب حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب قبلہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ دوران تقریر میں محو خواب ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت دوران تقریر منبر سے اتر گئے اور صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت برہان ملت خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ حضرات، ایسا ہی واقعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک وعظ میں پیش آیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم نریٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت مظہر غوث اعظم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کی سچی خدمت اور محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی کے لیے چن لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص عنایتوں کی جلوہ گاہ تھی۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک بہت عمدہ اور اونچی سواری ہے۔ حضرت والد ماجد نے مجھے پکڑ کر اس اونچی سواری پر سوار کیا اور فرمایا کہ 11 درجہ تک تو میں نے پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی مراد ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب ہے، تو طریقت میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر عتم ہے۔ اسی لیے قطب ولی اور مجذوب بزرگ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام و ادب کرتے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، بریلی شریف میں ایک مجذوب بزرگ دینا میاں رہتے تھے جن کی زبان پوربی تھی۔
اور وہ ایک لنگوٹی پہنا کرتے تھے۔ حضرت دینا میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ شہر بریلی کے ہندو مسلمان سبھی ان کے نام سے واقف ہے۔ ایک دن ان کا گزر محلہ سوداگران میں ہوا۔ جب وہ بزرگ اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے پہنچے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ اقدس سے تشریف لا رہے تھے۔ مجذوب بزرگ حضرت دینا میاں رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر بھاگے اور ایک گلی میں جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے کہا میاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بابا مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ لوگ بولے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایسی حالت میں مجدد وقت نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہونا ان کے احترام کے خلاف ہے۔ حضرات محبوب سبحانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سراپا کرامت تھی، تو آپ کے مظہر و نائب آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے بھی روحانیت و کرامت کے جلووں کا ظہور ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم ہی نہیں بلکہ عارف و صوفی اور با کرامت ولی اور قطب بھی تھے۔